اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ خیرت سے ہوں گے، تمام ابو امی سب ٹھیک ہوں گے۔ لیکن جو یہ ویڈیو ہم آف لائن آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تھرو واٹس ایپ کے ذریعے، مجھے امید ہے آپ اچھی طرح اس کو سرے سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ پیارے بچوں، اس میں آپ کے لیے نصیحت بھی ہے، ساتھ ساتھ اس کے لیے آپ کے جو کل امتحان آنے والے ہیں اس کے لیے بھی کچھ خاص باتیں ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو چنار ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں لکھا ہے چنار، چیم نون لکھنا رہے چنار۔ چنار جو ہے اسی کے بارے ہم پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گا اور اس کی چنار میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ سارا سبق پڑھنا آپ کے سامنے کتاب بھی آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں لکھا ہے ہرا برا سرخ ماند زرد کارآمد۔ ہرا بھرا ہو گیا سرسبز، سرخ ہو گیا لال، مانند ہو گیا مانند مثل جیسا یعنی اس جیسا، زرد ہو گیا پیلا، کارآمد ہو گیا فائدہ مند۔ ٹھیک ہے پیارے بچے، یہ جو چنار ہے یہ کشمیر کا سب سے بڑا درخت ہے، اس کو کشمیری میں بوئی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کا تنہ موٹا ہوتا ہے اور شاخیں جو ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں، اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ پنجے جیسے ہوتے ہیں۔ اس درخت کا سایہ گنا ہوتا ہے اور پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ پتجھڑ کے موسم میں اس کے پتے پہلے زرد اور پھر سرخ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت چنار ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے اس میں آگ لگائی ہو۔ اس موسم میں یہ پتے گرنے لگتے ہیں اور درختوں کے نیچے پتوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ جب یہ پتے گرتے ہیں تو کشمیری لوگ ان کو جمع کر کے جلا کر کوئلہ بناتے ہیں۔ یہ کوئلہ جو ہوتا ہے یہ ہمیں سردیوں میں کانگڑی میں ڈالنے کے کام آتا ہے۔ جب ہم اس کو کانگڑی میں ڈالتے ہیں تو سردی سے ہم بچتے ہیں۔ تو کشمیر میں چنار کے بہت بڑے باغ ہیں۔ ایک باغ ہے جو مغل شاہ جہاں نے لگایا ہے، اس کو نسیم باغ کہتے ہیں۔ نشاد، شالور، ہارون جو بھی ہیں بڑے بڑے درخت ہیں وہاں چنار کے، جو بھی باغ ہیں کشمیر میں۔ ٹھیک ہے، تو ڈل جو ہے وہ حضرت بل کے قریب ایک ڈل ہے، وہ بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس میں بیچ میں ایک چھوٹی سی پارک ہے، اس کو چار چناری کہتے ہیں۔ اس کو کیوں کہتے ہیں چار چنارے؟ کیونکہ اس کے چار کونوں پر چنار کے چار درخت ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو چنار ہوتا ہے اس کی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے اور اس کی لکڑی سے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اس کی عمر بھی بہت لمبی ہوتی ہے، یہ ہزاروں سال یعنی کئی 100 سال تک چنار زندہ رہتا ہے، اچھا رہتا ہے۔ جب چنار زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور جب اس کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کا جو تنہ ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ کھوکھلے تنے میں اتنی جگہ ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوگ ایک ہی وقت بیٹھ سکتے ہیں۔ کشمیر میں ایسے چنار آج بھی ملتے ہیں۔ کشمیر سے باہر بھی چنار ہیں لیکن وہ اس جیسے اتنے لمبے اتنے موٹے نہیں ہوتے ہیں۔ جب یہ سرخ پتے کوئلے بنانے کے کام ہمیں آتے ہیں تو ہم اس کو کانگڑی میں ڈالتے ہیں، سردی میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ دوسری بات، جب اس کا سایہ جو ہوتا ہے چنار کا، کیونکہ اس کے پتے گنے ہوتے ہیں اور سایہ بہت دور تک ہوتا ہے، اس کے نیچے لوگ گرمی میں بیٹھ کر بہت آرام کرتے ہیں اور اپنے جسم کو گرمی سے بچاتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب سیاح لوگ یہاں آتے ہیں سیر کرنے کے لیے تو وہ چناروں سے بہت لطف حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ گاڑی میں چلتے ہیں، سڑک کے دونوں طرف کئی چنار کے لمبے لمبے درخت ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، تو وہ سیاح لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو چنار ہے یہ ہمارا قومی درخت ہے، اس کو کاٹنا جرم ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، یہ جو چنار ہے یہ ہمارے ماحول کو بھی صاف رکھتا ہے، ہمیں صاف ہوا مہیا کرتا، ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے بھی اہم ذریعہ ہے یہ ہمارا یہ چنار۔ ٹھیک ہے، اب پیارے بچوں یہاں کچھ لکھا ہے، اب آپ کو یہی یاد رکھنا ہے، چنار کشمیر کا قومی درخت ہے، اس کے پتے منجے کے مانند ہوتے ہیں، اس کی لمبی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا تنہ موٹا ہوتا ہے اور شاخیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، یہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پتے بھی ضائع نہیں ہوتے ہیں، وہ سردیوں میں کوئلوں کا کام دیتے ہیں، ان کو ہم جلا کر کانگڑی میں ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو سردی سے بچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پیارے بچوں، یہ کشمیر کی جو سیاحت ہے یعنی جو لوگ یہاں خوبصورتی کی وجہ سے آتے ہیں اس میں بھی یہ اپنا اچھا خاصا رول ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر سیاح لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پیارے بچوں یہاں جو لکھا ہے آؤ معنی یاد کریں، یہ آپ کاپی پر لکھ کر اچھی طرح یاد کریں گے۔ میں بتاؤں گا، خزاں پتجھڑ یعنی خزاں کا موسم، پتجھڑ جس کو ہم ہرد کہتے ہیں، سیاح سیر کرنے والے وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں یا ہم جاتے ہیں یہاں گلمرگ پہلگام، ہم بھی سیاح اس وقت ہوتے ہیں۔ مانند ملتا جلتا جیسا یعنی اس جیسا، زرد پیلا، سرخ نیل لال، کارآمد فائدہ مند، ہرا بھرا سرسبز، کھوکھلا خالی بوسیدہ، قد و قامت جسامت ڈیل ڈول۔
پیارے بچوں اب یہ جو اس کے سوالات ہیں وہ آپ دیکھیں گے۔ چنار کو کشمیری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ چنار کو کشمیری زبان میں بوئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کتاب پر ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کے گھر میں جو ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے وہاں بھی۔ نسیم باغ میں کون سے درخت ہیں؟ نسیم باغ میں چنار کے درخت ہیں۔ چار چناری کہاں ہے؟ ابھی میں نے پڑھایا آپ کو، چار چناری ڈال کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پارک ہے، ٹھیک ہے، اسی کو چار چناری کہتے ہیں، کیونکہ اس کے چار کونوں پر چنار کے چار درخت ہیں۔ چنار کے پتے کس کام آتے ہیں؟ چنار کے پتے کوئلے بنانے کے کام آتے ہیں۔ چنار کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ ہمارا قومی درخت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ماحول کو بھی صاف کرتا ہے۔ پیارے بچوں آج اتنا ہی، مجھے امید ہے آپ اچھی طرح اس کو پڑھیں گے اور یاد کریں گے۔ باقی وسلام۔